بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر میں میرے ساتھ قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ پہلے دن سے چل رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، علم کی جستجو میں، عملیات کو سیکھنے کے لیے، طبی امراض کو سیکھنے کے لیے، حکمت کو سمجھنے کے لیے، نیچرل جڑی بوٹیوں سے علاج جاننے کے لیے، اور وہ لوگ جو عام لوگ ہیں جو نہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، کسی مصاحب میں پریشان ہیں، اور پھر وہ اپنے معاملات کے حل کے لیے ہمارے ساتھ، ہمارے خانوادے سے، ہمارے سسٹم سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں اپنے آفیشل یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں ایک بار پھر 2023 کے نئے شیڈیول میں ہم کیا کیا کریں گے، اس میں بلکہ 2023 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابیوں کا سفر ایک منزل سے دوسرے منزل کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے، اور الحمدللہ جو وقت گزرتا رہتا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، جو لوگ میرے ساتھ اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ اس میرے خانوادے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو ہر روز کچھ نہ کچھ ہمارے نیٹ ورک سے سیکھتے ہیں، سلاسل کی تعلیمات، خانوادے کی تعلیمات، عملیات، روحانی اعمال، قرآنی اعمال، اور جو حدیث میں ذکر ہے جن اعمال کا، ان اعمال کو جو ہم بتاتے ہیں اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، جو ہم تک قطب ربانی، محبوب سبحانی، میرا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچے، وہ اعمال جو ہم تک خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچے، وہ اعمال جو ہم پر حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچے، اور وہ عمل جو تمام اولیاء کرام سے ہوتے ہوئے ہمارے بزرگوں تک پہنچے، اور پھر وہ ہمارے حصے میں آئے۔ الحمدللہ جب میں اعمال آپ کو بتاتا ہوں اور جو اعمال آپ اس میں عمل کرتے ہیں تو آپ کو دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم 2023 میں کیا کریں گے، ہمارا کیا شیڈیول ہوگا، کس طریقے سے ہم اس کی پلاننگ کریں گے، ہم کس طرح سے اس کو لے کر چلیں گے، اور کس طرح ہم دونوں، یعنی کہ آپ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں، جو کچھ اپنے بزرگوں کی طرف سے جو کچھ مجھ کو عطا ہوا میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، اس میں اس سال ہم دونوں کی محنت کی اشد ضرورت ہے۔ میں جو آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس میں عمل کرنا ہے، اور اس کو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایک بندہ ایک گروپ کے اندر شیئر کرتا ہے، اور اگر میرے ساتھ 1000 بندے ہوتے ہیں تو 1000 گروپ میں وہ ویڈیو شو ہوتی ہے، بھیجی جاتی ہے، تو اس 1000 میں سے اگر 100 لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور شامل حال ہونے کے بعد ان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور وہ سورہ اخلاص پڑھنے لگتے ہیں، سورہ قریش پڑھنے لگتے ہیں، سورہ کافرون پڑھنے لگتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھنے لگتے ہیں، سورہ کوثر پڑھنے لگتے ہیں، وہ جب تک پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب
उन लोगों को जो भेजते हैं उन लोगों के हिस्सों में लिख दिया जाता है, और फिर हमारे और हमारे बुज़ुर्गों के हिस्से में वो एक पूरी सदका जारिया के तौर पर एक चेन बन जाती है। सूरह कुरैश का हमने अल्हम्दुलिल्लाह लश्कर तैयार किया, और ये लश्कर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब इस सफ़र का आगाज़ किया तो हमने इस सफ़र का आगाज़ सन 2020 में किया। इससे पहले यूट्यूब चैनल पे हमारा कोई वास्ता नहीं था, और ना हमने कोई इससे पहले यूट्यूब पे काम किया था, ना हमने कोई मेहनत की थी। लेकिन मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग मेरे साथ, जिन लोगों ने मुझे इस यूट्यूब चैनल बनाने का मशवरा दिया, और जिन लोगों ने इब्तिदा के अंदर यूट्यूब चैनल में मेरे साथ मुझे गाइड किया कि आप किस तरह वीडियो बना के किस तरह लोगों को भेजें। लेकिन जब जूँ वक्त गुजरता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सीने को कुशादा कर दिया, हमने अपने बुज़ुर्गों के सीनों को कुशादा कर दिया। जो कुछ तालीमात हमको हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची वो हमने आप तक देने शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने जो सिलसिला शुरू किया ये 27 रमज़ान से शुरू किया था, यानी कि उस वक्त लैलतुल क़द्र की शब थी। मैं समझता हूँ हो सकता है ये मेरे बुज़ुर्गों की दुआ थी कि उस शब उसको स्टार्ट होना था। तो पहले दिन जब हमारी हमने जो एक सिलसिला शुरू किया था वो 27वीं शब थी। 27वीं शब से मैंने अपने यूट्यूब जो मेरा था, मेरे ख्याल से मेरी आईडी थी उस पर तो वो बना हुआ था, लेकिन कभी इसको यूज़ नहीं किया था, कभी इस्तेमाल नहीं किया था, ना कभी कोई वीडियो अपलोड की थी। बाद में मुझे पता लगा कि आपके इस पर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन आपने आज तक उस पर कुछ डाला ही नहीं है। तो फिर वो सिलसिला हमने इंशाअल्लाह 27वीं शब से हमने इसको आगाज़ किया, और ये सिलसिला हमने शुरू किया कि जिसके अंदर मेरे भाइयों ने, मेरे वालिद मोहतरम ने, मेरे पीर व मुर्शिद ने, मेरे बहन भाइयों ने, मेरी बीवी बच्चों ने, और जो लोग मेरे पीर भाई जो शुरू में मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दुनियावी एतबार से अगर मैं देखता हूँ, जब किसी की कोई अहमियत तो नहीं है, लेकिन एक खुशी है। मैं चाहता हूँ वो खुशी आप लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करूँ, मैं आप लोग भी मेरे साथ वो खुशी में शामिल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे ये 2 साल कंप्लीट हुए, यानी कि अभी जो रमज़ान गुजरे उसमें 2 साल हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब जब रमज़ान आएगा और उसमें 27वीं शब होगी तो हम इंशाअल्लाह उसमें भी सेलिब्रेट करेंगे, तो हमारे 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-2.5 साल के अरसे में हमें यूट्यूब की तरफ से हमारे जब 100,000 यानी कि 100K यानी कि जब 1 लाख हमारे सब्सक्राइबर हो गए हमारे, तो हमें यूट्यूब की तरफ से ये सिल्वर बटन मिला। अल्हम्दुलिल्लाह ये यूट्यूब की तरफ से आया। अब हम इसको खोलेंगे भी, और आप भी मेरे साथ इस खुशी में शरीक हो जाइएगा। मकसद बताने का, ये कहने का ये कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ शरीक रहें, क्योंकि इसमें आप लोगों ने मेरे साथ मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था कारवान मंजिल, मैं अकेला ही चल रहा था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा यूट्यूब जो चैनल है ये कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये कोई मजाकिया चैनल नहीं है, ये कोई बेहयाई का चैनल नहीं है, ये किसी किस्म का ऐसा चैनल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूट्यूब चैनल हमारे सिलसिले के एतबार से, हमारे ख़ानवादे के एतबार से, हमारे दीन के हिसाब से, हमारे इस्लाम के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से हमने इस चैनल में हर चीज़ का ख्याल रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो काम होता है, वो वीडियो बनाई जाती है, वो सिलसिले की तालीमात दी जाती है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जाती है, अमाल बयान किए जाते हैं। आपने जो तालीम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन अमाल का हमें हुक्म दिया, हमने वो तालीमात किया। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो 100 साल मेहनत करी, 50-50 साल मेहनत करी, 1-1 हज़ार साल हमारे बुज़ुर्गों की जो रियादत थी, जो बुज़ुर्गों के सीनों में महफूज पोशीदा थी, हमने इस चैनल के ज़रिए वो सारी तालीमात, वो सारे अमाल आप लोगों तक पहुँचाए। अब यकीनन हमारे पास अगर 1 लाख लोग इस वक्त मौजूद हैं, तो यकीनन ये वो लोग मौजूद हैं जो इससे शगाफ रखते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो हकीकत पे मुबनी हो। मतलब ऐसा नहीं है कोई किसी से हमने किसी की वीडियो देखी, हमने वहाँ से मवाद उठाया, उसको बयान कर दिया। हमने कोई किताब उठाई, किताबों से अमाल बताने शुरू कर दिए। हमने दूसरे चैनल को कॉपी किया, उसको हमने बयान करना शुरू कर दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बुज़ुर्गों का करम है कि लोगों ने हमें कॉपी किया, लोगों ने हमें फॉलो किया, लोगों ने हमारे सिस्टम को फॉलो किया। मुझे खुशी है इस बात पे लोगों ने किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मुर्शिद, अपने पीरो मुर्शिद, अपने वालिद मोहतरम के अलावा मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया। मैंने उनके अलावा कभी किसी को कॉपी नहीं किया।
میں نے ان کے علاوہ کبھی کسی کو بھی میں نے نہیں کیا. جو کچھ مجھ کو میرے والد نے سکھایا, جو کچھ میرے والد نے مجھ کو بتایا, جو کچھ میں نے اپنے والد سے سیکھا, میں نے اس کو اپنے لفظوں میں بہت احسن انداز سے وہ چیز, وہ اعمال, وہ تعلیمات, نقوش, علم العادات اور علم جو ہماری روحانیت کی دنیا ہے, عملیات کی دنیا ہے, میں نے اس میں ہر چیز آپ کو وہ کچھ بتائی جو میرا اپنا ذاتی پریکٹیکل تھا, وہ کچھ آپ کو سمجھایا, وہ کچھ آپ کو سکھایا جو میں نے خود اپنے بزرگوں سے سیکھا. الحمدللہ میں نے اپنے والد محترم سے, اپنے مرشد سے میں نے حکمت سیکھی, میں نے طب سیکھی, میں نے کشتجات بنانا سیکھے, معجون, ٹیبلٹ, گولیاں, صفوف, یعنی کہ حکمت کے راستے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ مجھ کو میرے والد نے مجھے بڑی محنت اور محبت اور عقیدت کے ساتھ, میرے مرشدوں نے مجھے یہ چیزیں تعلیم کی اور مجھے سکھایا. اور ہم نے بھی اپنا بچپن قربان کیا, ہم نے اپنی جوانی قربان کی, ہم نے یہ سیکھا اس لیے تاکہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کے کام آئے. الحمدللہ ہم نے جو اپنے ٹیچنگ کا نظام ایک شروع کیا, ہم نے ایک لیول بنائے. الحمدللہ ہم نے جب اس چیز کو سکھانا شروع کیا, علم روحانیت کو, علم عملیات کو, اس سے پہلے کوئی اس ترتیب سے نہیں سکھاتا تھا, اب سب نے ہماری ترتیب کو فالو کیا ہوا ہے. اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے. ہم نے جس طریقے سے ترتیب کیا, ہم نے اس کے پورے لیولز بنائے, ہم نے لیولز بنانے کے بعد سلیبس بنائے, ہم نے سلیبس بنانے کے بعد اس پہ عمل کیا, عمل کرنے کے بعد ایک ایک چیز اس کے اسائنمنٹ تیار کیے, اس کے نوٹس بنائے, اس کی PDF بنائے, ہر چیز ہم نے اپنے اس پہ بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے اس کو چلانا شروع کر دیا. الحمدللہ ہم نے طاق ہیلنگ کا آغاز کیا, اور آج الحمدللہ ہمارا طاق ہیلنگ لیول سیزن 1 کا لیول 1, لیول 2, لیول 3, لیول 3 ابھی سیزن 1 ہمارا چل رہا ہے, جبکہ سیزن 2 ہمارا لیول 1 کا شروع ہو چکا ہے اور وہ بھی اب اپنے اختتام پر ہے. اب سیزن 3 ہمارا لیول 1 کا سٹارٹ ہو جائے گا. اب جو یہ لیول کے لوگ آگے بڑھتے رہیں گے, الحمدللہ یہ کامیابی کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے. پھر ہم نے حکمت کو سکھانے کا انتظام کیا, پھر ہم نے سوچا کہ لوگوں کو روحانیت کے ساتھ ساتھ, اب ظاہر سی بات ہے, اب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں نا بے روزگاروں میں, چلو روحانیت سیکھ لیتا ہوں, عملیات سیکھ لیتا ہوں, چلو کچھ نہیں, میں لوگوں سے کچھ پیسے لینے شروع کر دوں گا, کچھ میرا گھر کا بسر ہو جائے گا. آئی بس سمجھ. پھر ہم نے اس کو بھی مد نظر رکھا, پھر میں نے اپنے والد محترم کی زندگی پہ نظر ڈالی, پھر میں نے اپنی زندگی پہ نظر ڈالی, پھر میں نے سوچا کہ نہیں, اس میں بھی لوگوں کو حکمت بھی سکھانا چاہیے تاکہ لوگ کم از کم دواؤں کے پیسے لے لیں. آئی بس سمجھ میں, تاکہ حکمت جو کر رہے ہیں, حکمت جو بنا رہے ہیں, دوائیں جو سیکھ رہے ہیں, اس سے پیسے لیں. لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں نا, ان کے لیے فی سبیل اللہ علاج کریں, اور وہ لوگ جو پیسے دے سکتے ہیں, آئی بس سمجھ میں, تو ان سے وہ ان کا کام کریں, تو وہ خوشی سے, آپ اگر ان سے آپ 10 روپے مانگو گے تو وہ آپ کو خود 1 لاکھ روپے 10,000 روپے دے دیں گے آپ کو, اگر آپ ان کا کام کر دیتے ہو. وہ خوش ہوں گے, پھر وہ 10 لوگوں کو آپ کے پاس بھیجیں گے. تو ہم نے پھر یہ سلسلہ شروع کیا, ہم نے عملیات سکھائے, عملیات سیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, پریکٹیکل کر رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ حکمت کی طرف میں ان کو لے کر آیا, پھر اب میں ان کو حکمت سکھا رہا ہوں. حکمت کے نور انشاءاللہ ہمارا جو سیزن 2 جو شروع ہوگا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ 15 جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں اناؤنسمنٹ کریں گے, تو ہمارا وہ سیزن بھی شروع ہو جائے گا حکمت کے نور کا, جس میں ہم سکھائیں گے طبی طریقے سے علاج کرنا. آپ کے کچن کے اندر جو اجزاء موجود ہیں وہ کس طرح کیا جائے گا, کس طرح کیا جاتا ہے, لونگ کس استعمال میں آتی ہے, سونف کس استعمال میں آتی ہے, باقی ہم بیماریوں کی کیسے تشخیص کرتے ہیں, کون کون سی بیماریاں ہمیں اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں, ہر اس بیماری کے بارے میں. الحمدللہ بھی سیزن 1 میرا کمپلیٹ ہوا ہے, تو جو لوگ میرے اسٹوڈنٹس تھے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں MBBS ڈاکٹر ہوں, میں اتنا نہیں جانتا جتنا آپ نے مجھے پڑھایا ہے. اب مجھے لگا ہے کہ میں نے MBBS میں ڈاکٹر ہوں. آپ نے جس احسن انداز سے ہمیں سکھایا, ہمیں بتایا بیماریوں کے بارے میں, بیماریاں کیوں جنم لیتی ہیں, جبکہ میڈیکل میں تو صرف بتایا جاتا ہے نا کہ بھائی لیور کی یہ بیماری ہے تو فلاں کمپنی کی یہ دوا لکھ کے دے دو, ہارٹ کا یہ مسئلہ ہے فلاں کمپنی کی یہ دوا لکھ دو, وہی لکیر کے فقیروں والی بات. لیکن اگر وہ بیماری پیدا ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے, اس کا سبب کیا ہے, کس وجہ سے ہوئی ہے, کچھ کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے, ڈسٹ الرجی کی وجہ سے ہوئی ہے, سائنس کی پرابلم کی وجہ سے ہوئی ہے, ماحول کی وجہ سے ہوئی ہے, موسم چینج ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے, یا آپ جس جزیرے میں رہتے ہیں وہاں کی وجہ سے ہوئی ہے. ہم نے ایک ایک چیز سمجھائی ہے اس میں حکمت کے نور میں. آپ جب دیکھیں گے نا حکمت کے نور کے جو اسٹوڈنٹس ان سے پوچھیں گے نا, وہ بتائیں گے آپ کو کہ حکمت کا نور ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ لوگوں نے MBBS انگلش میں کیا ہے, اور ہم نے اپنے بزرگوں کی زبان میں اردو میں وہ چیز تحریر کری ہے, اور اردو میں سب کچھ سمجھایا آسان لفظوں میں,
کہ اگر ایک 7ویں کلاس کا بچہ ہے، 6ٹھی کلاس کا بچہ ہے، اور اگر ہمارے حکمت کے نور کا اسٹوڈنٹس ہے تو وہ بھی حکمت لوگوں کی نفس دیکھ کر اس کو بتا دے گا کہ تمہیں کیا مرض ہے. ہم نے اس احسن انداز سے اس کو سکھایا. ہم نے اس کے بھی پورے لیولز کے سسٹم بنائے ہیں حکمت کے نور کے بھی. ہمارا بھی لیول 1 کمپلیٹ ہوا تو اب لیول 2 ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا حکمت کے نور کا. اب ظاہر سی بات ہے اب ہم ایک بالکل ترتیب سے لے کے چل رہے ہیں اپنا سارا کام. تو ظاہر سی بات ہے اب حکمت کی تعلیمات، ہمارے سلسلے کی تعلیمات، عملیات کی تعلیمات یہ آپ لوگوں کے لیے تو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ایک دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا تو یہ ہماری سیلیبریشن ہے جو ہمیں یوٹیوب کی طرف سے بٹن ملا ہے. آج سلور بٹن ملا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کل گولڈن بٹن بھی ملے گا. مجھے اس کی وہ نہیں ہے لیکن خوشی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اب یقیناً یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں تمہیں دنیا بھی ملتی ہے، کہ جس میں تمہیں آخرت بھی ملتی ہے، کہ جس میں تمہیں دین بھی ملتا ہے. اب دیکھو ہم آخرت کے چکر میں دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر ہم آخرت کے چکر میں دنیا کو چھوڑ دیں گے ہم اپنے بیوی بچوں کا حساب رب کو کیسے دیں گے؟ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا اپنے بچوں کے ساتھ؟ ہم نے بچوں کو بھوکا مار دیا عبادت کے چکر میں. ہمارا رب یہ تو نہیں کہتا ہم آخرت کے چکر میں اپنے ماں باپ کو بھوکا مار دیں، ان کے لیے کاروبار کرنے نہیں، کام کرنے نہیں جائیں، محنت نہ کریں، بولیں بھائی ہم تو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اپنی. نہیں صحیح نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے اللہ کے محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن اپنا دل دنیا میں نہ لگائیں. دل وہاں ہو جسم آپ کا دنیا میں ہو. جب ایسا ہوگا نا تو پھر دونوں جہاں جو ہوتے ہیں نا پھر اس مرد کلندر کے لیے دونوں برابر ہو جاتے ہیں. تو آئیے میرے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوں. آج ہم دکھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے. ہم نے تو زندگی میں نہیں دیکھا بھائی. یہ ہم اس کا ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. YouTube, some 100,000 subscribers. Just how far you have come into each and subscribe and wear light ears and could you like to inform the side of the keep for the others. یہ YouTube کی طرف سے ان کا سرٹیفکیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں. اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا کتنا ویٹ ہے. اس کا ویٹ دیکھا آپ نے؟ یہ دیکھیں، یہ اس پہ یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اس کا ریپ، اچھا اب صحیح سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی فار پاسنگ 100,000 سبسکرائبر یوٹیوب. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ اس کا کافی ویٹ بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی دیکھنا نصیب کیا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا اور سلسلے کی نعمتوں سے بھی نوازا. یہ کیا ہے؟ اچھا کانگریچولیشن آف یور سبسکرائبر مائلسٹون وی آر. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سلور بٹن ہمیں مل چکا ہے الحمدللہ اور اس خوشی میں آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور دور تک لے کے جائے اور ہمیں ترقی عطا فرمائے میرے ساتھ چلنے والوں کو. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی بہت خوشی ہوئی ہوگی. اب یہ تو ہمارا ایک منزل تھی، ایک اسٹیپ تھا جو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. خیر خوشی ظاہر سی بات ہے، دیکھو خوشی سلسلے کی ہو، خوشی دنیا کی ہو، خوشی دنیا میں ترقی کی ہو، خوشی روحانیت میں ترقی کی ہو، خوشی عملیات میں ترقی کی ہو، خوشی دین میں ترقی کی ہو تو وہ خوشی ہوتی ہے. تو آپ کا بہترین دوست وہ ہے جو اپنی دنیا کی خوشی میں بھی آپ کو شریک کرے، سلسلے کی خوشی میں بھی آپ کو شریک کرے، اپنے خاندان کی خوشی میں بھی آپ کو شریک کرے. اور الحمدللہ میں نے اپنے تمام مریدوں کو، اپنے تمام شاگردوں کو اپنی دنیا کی خوشی میں بھی شریک کیا اور سلسلے کی خوشی میں بھی آپ لوگ میرے ساتھ ہمیشہ الحمدللہ رہتے ہی ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنا نیکسٹ اسٹیپ کے پاس کہ جو 2023 ہمارا شیڈیول ہوگا اس میں پھر ہم کیا کریں گے. اب ہمارا آگے کا پلان ہے، اس میں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ چلیں گے. الحمدللہ
جو لوگ پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، اب وہ لشکر 100 کی تعداد سے بڑھ کر 1000، 1000 کی تعداد سے بڑھ کر لاکھ، اور اب لاکھ کی تعداد سے بڑھ کر انشاءاللہ بہت عنقریبی بہت آگے تک بہت ایک جمع غفیر کا لشکر ہمارے ساتھ موجود ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم نے جو 2023 کا جو ہم نے شیڈیول اناؤنس کرنا تھا آپ لوگوں کے لیے، تو انشاءاللہ اب وہ شیڈیول یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ منڈے والے دن پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک عملیات کا سلطان ہوگا۔ اچھا، اب تھوڑا سا سمجھ لیں کہ عملیات کے سلطان کیا ہوگا۔ عملیات کے سلطان میں ہم تعلیم کریں گے آپ کو اپنے سلسلے کی تعلیمات میں سے وہ خاص حصہ جو کسی نہ کسی بزرگ سے منسوب ایک عمل ہوگا، اس عمل کے ماتحت اس کا نقش ہوگا، اس کے طریقہ کار ہوں گے اور مستند خانوادے کا ہوگا۔ اب جیسے الحمدللہ ہمارے پاس 14 خانوادے موجود ہیں، اب 14 خانوادوں میں جتنے سلاسل نکلتے ہیں، جس میں نسبتیں نکلتی ہیں، جس میں واسطے نکلتے ہیں، ہم ان میں سے ان خاص خاص اعمال کو لے کر آئیں گے، ان خاص خاص اعمال کو تعلیم کریں گے جو اس سلسلے کے، اس واسطے کے سلسلے کے جو سرخیل بزرگ ہوں گے کہ جن سے سلسلہ چلا ہوگا، جیسے نظامیہ سلسلہ کس سے چلا؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے۔ اب ہم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا وہ معمول میں جو عمل تھا اس عمل کو لے کر آئیں گے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس عمل کو خاص پسند کرتے تھے، آپ اپنے خاص خاص خلفاؤں کو یہ عمل تعلیم کرتے تھے، ہم وہ عمل آپ کو بتائیں گے، اس کے نقش بتائیں گے، اور آپ نے کس طرح اپنے مریدوں کو تعلیم کیا وہ پورا بتائیں گے۔ اب جس طریقے سے صابری سلسلہ ہے، حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے منسوب وہ عمل لے کر آئیں گے، آپ نے کس چیز کا ذکر کیا تھا، آپ کی جو کیفیت ہوئی تھی وہ کس ذکر کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ ذکر کون سا تھا، آپ نے وہ ذکر کس کو تعلیم کیا، آپ کے مرید نہیں ہیں اتنے، آپ کے ایک ہی خلیفہ تھے جو شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کے بعد سے آپ کو سلسلہ اتنا بڑا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کے ہم الحمدللہ صابریہ سلسلے سے لوگ منسوب ہیں۔ اسی طریقے سے جمالیہ سلسلہ ہے، اسی طریقے سے مختلف سلاسل ہیں، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے۔ تو ایک دن عملیات کا سلطان کہ جس میں آپ کو ہوگی اجازت، جس میں ہوں گے آپ کے طریقہ کار، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ، دن کی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ پوسٹ کی صورت میں کر دوں گا، اور جو دوسرا دن ہوگا پھر وہ ہوگا دا وے آف نیشن، دا وے آف نیچر تھا نا، حکمت کا رسہ جو ہوتا ہے نا، قدرتی جڑی بوٹی ہوتا ہے، دا وے آف نیچرل، یعنی کہ ہم اس میں آپ کو سکھائیں گے طب، اس میں بتائیں گے آپ کے طبی مسائل اور ان کا حل۔ اب مثال کے طور پہ اب میں آپ کو سکھاؤں گا دا وے آف نیچرل کے اندر کہ ہم اگر ہمیں فلاں مرض ہے تو ہم اس کی دوا کیسے تیار کریں گے، اور یہ دوا کن کن امراض میں فائدہ کرتی ہے۔ ایسے نہیں کریں گے کہ بھائی ہم نے سونف اٹھائی، ہاں بھائی سونف یہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کو یہ کریں گے، اس کو وہ کریں گے، نہیں۔ ہم پہلے بتائیں گے کہ ہم جو چیز بتا رہے ہیں وہ کن کن امراض میں کن کن میں فائدہ ہوگی، اگر ہمارے جسم میں وہ مرض ہے تو مرض ہے کیوں، ہم پہلے اس کی جڑ تک جائیں گے، ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، پھر اس کا تعلق ہمارے جسم کے کن کن باڈی پارٹس سے ہے، ہم اس کا ذکر کریں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ کون سی چیز کن کن اعضاؤں پہ اثر رکھتی ہے، اس کا مزاج کیا ہے، آئی بات سمجھ، کس حد تک وہ کس درجے میں وہ گرم ہے، کس درجے میں وہ خشک ہے، کس درجے میں اس کا تعلق کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اچھا، ایک دن عملیات کا سلطان اس میں آپ کے مسائل اور ان کا حل بھی ہوگا، یعنی کہ اس میں روحانی علاج کے جو میرے مریض ہوں گے وہ اس میں مجھ سے گفتگو کریں گے۔ اچھا، جو دوسرا ہوگا دا وے آف نیچرل کا، تو انشاءاللہ اس کے اندر پھر ہم کریں گے حکمت یعنی طب، اس میں صرف آپ کے طبی علاج ہوگا کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کھانسی ہو رہی ہے، مجھے کوئی ہربل نسخہ بتا دیں۔ جو نیچرل جڑی بوٹی ہوگا اس کو کہتے ہیں نیچروپیتھی، ٹھیک ہے، جو قدرت کا رستہ ہے، جو قدرت کا طریقہ کار ہے، جو قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں، اس کے ذریعے آپ کی شوگر کا علاج، بلڈ پریشر کا علاج، سر درد کا علاج، جوڑوں کا علاج، درد کا علاج، آئی بس سمجھ میں، عورتوں کے تمام امراض کا علاج، عورتوں اور مردوں کے ہارمونز کا علاج۔ حکمت کے اندر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کا ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ تو ہم طبی مسائل کے اندر یہ سنیں گے، یہ سیکھیں گے کہ جس میں ہم آپ سے بات بھی کریں گے، آئی بس سمجھ میں، آپ ہم سے اپنی بیماریوں کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی جسمانی بیماریوں کے متعلق کر سکتے ہیں، ہم سے علاج کروا سکتے ہیں، ہم سے نسخہ لے سکتے ہیں، خود بنا سکتے ہیں، ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ ہم دوسرا سلسلہ یہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔
اچھا یہ ہو گئے عملیات کا سلطان، یہ ہو گیا ہمارا انشاءاللہ طبی مسائل اور ان کا حل، یہ دو ہو گئے۔ تیسرا ہم نے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2022 میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا، وہ مصروفیت کی وجہ سے اور کچھ مصروفیت ایسی ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ سلسلہ ہمارا آپ سے منقطع ہو گیا، لیکن وہ سلسلہ ہمارے خانوادے کے لیے، ہمارے مریدوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے روحانیت سکھانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں کاروبار کرنے کے طریقے بھی سکھائے، جس کو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک۔ آپ کو یاد ہوگا گیو اینڈ ٹیک کا ایک ایپیسوڈ ہوا تھا یا دو ہوئے تھے؟ ون ہی ایپیسوڈ ہوا تھا، ایک ہی ایپیسوڈ ہوا تھا گیو اینڈ ٹیک کا۔ اچھا گیو اینڈ ٹیک کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ گیو اینڈ ٹیک یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اب یقیناً اس میں ایسے بھی لوگ شامل ہیں جو الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے سیٹ ہیں، ویل سیٹ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بالکل بھی مالی حالات ان کی کمزور ہیں۔ اب وہ یہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر روحانی کام کرتے ہو تو روحانیت کو کاروبار نہ بناؤ۔ کاروبار بنانا ہے نا آپ کو، آپ طب کے پیشے کو کاروبار بنا لو، آپ دوائیں بیچ کے اپنا کاروبار کر لو، آئی بات سمجھ میں، نسخے جات بیچ کے کاروبار کر لو، لیکن دین بیچ کر کاروبار نہیں کرو۔ آئی بات سمجھ، جو لوگ روحانیت کو کاروبار بناتے ہیں وہ کچھ ہی عرصہ چلتے ہیں، اور جو لوگ روحانیت کو روحانیت کے حساب سے لے کے چلتے ہیں، عملیات کو عملیات کے حساب سے لے کے چلتے ہیں، اور اپنے کاروبار کو اپنے کاروبار کے حساب سے لے کے چلتے ہیں، وہ ہمیشہ لانگ ٹائم چلتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کی طرف۔ گیو اینڈ ٹیک کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک کا مطلب ہے کچھ دو اور کچھ لو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ گیو اینڈ ٹیک کے اندر ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے کوئی آسان کاروبار۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا اور ایک بتایا کہ بھائی یہ کاروبار ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بتائیں کہ اس فیلڈ سے کون کون میرے مرید، میرے شاگرد اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یقیناً ہمارے ساتھ اگر لاکھوں کے اندر یہ لوگ شامل ہیں تو اس کے اندر 10 لوگ تو ہوں گے جو وہ کام کرتے ہوں گے۔ اب وہ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے، اب ہم ان 10 لوگوں کے ذریعے ان اپنے پیر بھائیوں کو جو کمزور ہیں مالی طور پہ حالات، ہم ان کو ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے ہم اس چیز کو بنا کر ان کو دیں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے، نہیں، پیسہ ہمارے سسٹم آپ کو انویسٹ کر کے دے گا۔ دوائیں ہو گئی یا کوئی دوسرا کاروبار ہو گیا، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک کاروبار شروع کیا تھا، میں نے اپنے مرید کو بتایا تھا، لیکن سارا یہ سب شاذلی کے نام سے ہوگا، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک سارے آئیڈیا سب کچھ انہیں سے۔ اب ہم نے کوئی کاروبار کر کے دیا، ہم نے کوئی پروڈکٹ دے دی، اب انہوں نے اپنے پاس سپلائی کری، جو ہمارے پیر بھائی ہیں، ہمارے مرید ہیں، ہمارے سلسلے کے لوگ ہیں، وہ کمزور ہیں، لیکن ہم ان کو چاہتے ہیں وہ طاقتور بنے، تو ہم نے ان کو ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرا دیا، اس نے محنت کی، ان کو سمجھایا، اب آہستہ 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 ان کے بھی مالی حالت ہونے بہتر ہو گئے اور ان کے بھی بہتر ہو گئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ گیو اینڈ ٹیک ہمارا ہفتے میں ایک پروگرام ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بزرگان دین کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ اور اس راستے پر آ جا۔ وہ جب وقت آتا ہے وہ پھر بات کی بات دیکھی جاتی ہے، لیکن ابتدا میں اگر کسی کو کہنا نا تو اس کو بیوی بچوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایک شخص اچھا خاصا جاب کر رہا ہے 50,000 روپے کی، آئی بات سمجھ میں، اور اس کے 2 میاں بیوی بچے ہیں، کسی پیر صاحب کے چکر میں پڑا، پیر صاحب نے بولا بھائی تمہاری منزل یہ نہیں، تمہاری منزل تو یہ ہے۔ اب اس نے وہ 50,000 روپے کی جاب چھوڑی، پیر صاحب کے بعد بیٹھ گیا، اب وہ بیوی بچے بھی رل گئے، آئی بات سمجھ میں، اور بچوں کا اسکول بھی چھوٹ گیا، فاقوں سے آ گئے، آخر میں ڈیورس ہو گئی، وہ اپنے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہ اپنے بچوں کو لے کے چلے گئے۔ اس میں کس کا قصور ہوا؟ اس کا ایک گھر اجڑ گیا پورا۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ کبھی نہیں کیا ایسا۔ جو جس مقصد کے لیے آیا ہمارے بزرگوں نے وہ پورا کیا۔ دنیا کے لیے آیا اس کو دنیا دی، روحانیت کے لیے آیا روحانیت دی، عملیات کے لیے آیا عملیات دی، جو اس مقصد کے لیے آیا اس کو دیا۔ تو الحمدللہ وہی راستہ ہم نے اختیار کیا۔ تو ہم اب ایسے لوگوں کو جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سلسلے کا کام بھی کریں، عملیات بھی سیکھیں، آئی بات سمجھ، اور کاروبار بھی کریں۔ تو کاروبار میں ہم انشاءاللہ ہر ایپیسوڈ میں ایک نیا آئیڈیا ہوگا، اس کا پورا طریقہ کار ہوگا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب میں نے بتایا کہ آج کے دن ہم اس کاروبار کو سیکھیں گے۔ اب میں مارکیٹنگ کرنا نہیں سکھاؤں گا آپ کو، میں آپ کو مینوفیکچرنگ کرنا سکھاؤں گا کہ کس طرح یہ چیز بنے، اور اس کو بننے میں کن کن چیزوں کی لاگت آئے گی، کتنا اس میں ایکسپینس ہوگا، اور کس طریقے سے ہم بنائیں گے۔ اب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ حضرت میں اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کاروبار میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم نے 50 روپے لگائے اور ہم اس میں سے 150 روپے کما رہے ہیں۔
تو میں چاہتا ہوں کہ 50 روپے آپ اپنے پاس رکھیں, 100 روپے مجھے دیں, اور یہ پیسے لے کے انویسٹ کر کے اپنا کاروبار شروع کریں اور لوگوں کو سیٹ کریں. اس بندے کو بھی فائدہ ہوا کہ جس نے انویسٹمنٹ کی, آئی بات سمجھ میں, اور جس کے لیے انویسٹمنٹ کی یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے ہوا. اس کا پیسہ نہیں بلاک ہوگا, کیونکہ اس کا پیسہ جو ہوگا وہ ایک مضبوط ہاتھوں میں ہوگا. اس کا ذمہ دار وہ مضبوط ہاتھ ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ ہوگا. اب میں بھی ایسا نہیں ہوں کہ مثال کے طور پہ کہ ایک انویسٹر نے مجھے دیا 5 لاکھ روپے کہ بھائی آپ اس کا کاروبار شروع کر کے دیں اور مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. اب ایسا نہیں کہ آپ نے 5 لاکھ روپے دیے, وہ 5 لاکھ روپے گئے آپ کے. آپ جس شہر میں ہوگے آپ کو اس شہر میں انہی لوگوں کے ساتھ آپ کو اٹیچ کیا جائے گا, ایک گروپ بنایا جائے گا, وہاں سے اس 5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی جائے گی اور پھر وہاں سے وہ کام شروع کیا جائے گا. اب اگر ادر کنٹریز میں تو اس کنٹریز کے حساب سے بھی ہوگا. اب کوئی شخص یو ایس اے میں کاروبار کرنا چاہتا ہے تو یو ایس اے میں ہم اپنا گروپ بنائیں گے. الحمدللہ میرے ساتھ سسٹم میرے ساتھ چلنے والے لوگ ہر ممالک میں پورا گروپ بن سکتا ہے. اب یو کے میں جو لوگ ہیں یو کے میں گروپ بن سکتا ہے, آسٹریلیا میں گروپ بن سکتا ہے, بنگلہ دیش میں گروپ بن سکتا ہے. جس ملک میں ہو, جس سٹی میں ہو, وہاں پہ گروپ بن سکے, سب ایک پول میں آ سکتے ہیں. اور جب اس طریقے سے ہمارا ایک پورا نیٹ ورک بنے گا تو آپ سوچیں کس کس کو فائدہ ہوگا. دنیا کو فائدہ ہوگا کہ جس میں دین بھی مل رہا ہے, آپ کو دنیا بھی مل رہی, دین کی تعلیمات بھی آپ کو مل رہی ہیں, دنیا کی تعلیمات بھی آپ کو مل رہی ہیں, اور سلسلے کی تعلیمات بھی مل رہی ہیں, عملیات کی تعلیمات مل رہی ہیں. اب مجھے بتاؤ ایسا پورے یوٹیوب کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسا نیٹ ورک ہے جو اس طریقے سے اپنا پلان آپ کو بتاتی ہے, اس طریقے سے کام کرنا چاہتی ہے. میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں. جس نے میرے ساتھ کرنا ہے, میرے ساتھ چلانا ہے, الحمدللہ میرے ساتھ قدم بہ قدم بڑھائیں. تو ہم عملیات بھی سکھا رہے ہیں, ہم روحانیت بھی سکھا رہے ہیں. اب لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے ڈاکٹر صاحب, ارے بھائی وہ تو عملیات کے چکر میں پڑ گئے. ارے ڈاکٹر صاحب, ارے وہ تو دنیا کے چکر میں پڑ گئے. ارے ڈاکٹر صاحب وہ تو اس چکر میں پڑ گئے. اب بھائی ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر صاحب کن چکروں میں پڑے, اس کا تمہیں کیا فائدہ اور تمہیں کیا نقصان؟ اگر ڈاکٹر صاحب عملیات کے چکر میں پڑھیں تو عملیات سلسلے سے تعلق ہے. اگر ڈاکٹر صاحب عملیات کے سلسلے کے تعلیمات کے چکر میں پڑھیں تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی سلسلہ ہے. اگر ڈاکٹر صاحب دنیا کے چکر میں پڑھیں تو وہ آپ کے لیے پڑھیں. ڈاکٹر صاحب کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی مجھے کیا ضرورت ہے 2-4 گھنٹے یہاں بیٹھنا, ویڈیو بنانا اور پھر اپنی کلاسز لینا اور اپنا کلینک دیکھنا. میرے پاس 100 پیشنٹ میرے روز کے ہوتے ہیں, 50 پیشنٹ میرے روز کے ہوتے ہیں. مجھے ضرورت ہی نہیں چینل بنانے کی, مجھے ویڈیو بنانے کی, مجھے یہ کرنے کی. الحمدللہ 50-100 پیشنٹ میرے روز کے میں دیکھتا ہوں, اور ابھی سے نہیں دیکھ رہا. الحمدللہ مجھے 15-20 سال ہو گئے. میرا تو گھر بار آرام سے چل رہا ہے الحمدللہ, حلال روزی میرے بچے کھا رہے ہیں. تو بھائی یہ سلسلہ اگر میں کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. اب جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہم بہت آگے تک جائیں گے. یہ ایک پورا نیٹ ورک بنے گا. اچھا, اب وہ لوگ کہ جو گیو اینڈ ٹیک میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک گروپ ایک پول بنانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیے گا. تو انشاءاللہ تعالی جب ہمارے گیو اینڈ ٹیک شروع ہوگا اس میں ایک خاص نمبر ہوگا کہ ہمارا تعلق صرف اس نمبر سے ہوگا جو گیو اینڈ ٹیک میں ہوگا. اس کے علاوہ کوئی دوسرے نمبر سے ہمارا ہرگز تعلق نہیں ہوگا. وہ اسپیشل نمبر ہوگا گیو اینڈ ٹیک کا. کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس نمبر پہ ہم نے یہ پیمنٹ دی, ہم نے اس نمبر پہ ہم نے مال منگوایا, اس نمبر پہ ہمیں کچھ نہیں ملا. تو اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہمارا ذمہ داری ہوگی اگر ہم کسی کو کوئی چیز بھیجیں گے, اگر ہم کسی سے کوئی چیز لیں گے, اگر ہم کوئی شخص ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنے لیٹر ہیڈ پر اسٹیمپ کے ساتھ, مہر کے ساتھ اپنا سگنیچر کر کے اس کو باقاعدہ طور پہ پروف دیں گے. ایک ایگریمنٹ ہوگا, وہ ہمارے لیٹر ہیڈ پر ہوگا, ہماری اسٹیمپ ہمارے سگنیچر پہ ہوگا. چاہے وہ 1 روپیہ ہو, چاہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہو, چاہے وہ 50 لاکھ ہو, چاہے وہ 50 کروڑ ہو, وہ کچھ بھی ہو, اس کا تعلق صرف آپ کا اور میرا ہوگا پرسنل. تو انشاءاللہ تعالی ہم گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ بھی شروع کریں گے, اور اس میں پھر ہم بہت سارے فلائی, یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے نا, یہ فلائی ادارے کا کام ہے. یہ دیکھو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم کسی کی مدد کر کے نا تم اس کی عادت نہ بگاڑو, بلکہ تم کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ وہ خود اس سسٹم کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کو پال لے. تم 1 دفعہ اس کو دے دو گے, 2 دفعہ دے دو گے, 3 دفعہ دے دو گے, 4 دفعہ کہاں سے دو گے آپ؟ یعنی کہ اگر ایک دینا شروع کر دیا تو پھر بعد میں تو آپ نے بھی خالی ہونا ہے نا. کیوں نہ خالی ہونے سے پہلے آپ کو ایک ایسا سسٹم بنا دیں جو آپ کے لیے, آپ کے ماں باپ کے لیے, آپ کے
پرداداؤں کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے کہ جس سے وہ اپنا گھر بار بھی چلائے. اب ہم بولتے ہیں نا بھائی ہم نے فلاں بھوکوں کو اتنا کھانا کھلانا ہے، ہم نے فلاں گھر کے اندر اتنا راشن بانٹنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو بھائی آپ ایک دفعہ راشن بانٹ دو گے، ایک دفعہ بھوکے کھانا کھلا دو گے، دوسرے دن کھلا دو گے، دوسرے دفعہ کھلاؤ گے، تیسرے دفعہ آپ ہر دفعہ کھانے کھلاؤ گے، اس کو کوئی ایسا کاروبار کرنے کا موقع فراہم کرو گے کہ جس کے ذریعے وہ خود راشن اپنا بھی کر سکے اور دوسروں کو بھی بانٹ سکے. ہم نے تو وہ پلاننگ سوچی ہوئی ہے. ہم نے لوگوں کو محتاج نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کو خود کفیل بنانا ہے. ہم نے لوگوں کو غلام نہیں بنانا، ہمیں غلامی کے طریقے نہیں سکھانا، ہم نے لوگوں کو آزاد کرنا ہے جیسے ہمارے دین میں آزادی ہے، جیسے ہمارے اسلام میں آزادی ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر، مجھے کہنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ بات، لیکن میں افسوس کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب تو باہر ملکوں میں، باہر سٹیوں میں، باہر جگہوں پہ سلسلے میں بھی لوگ مریدین کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا سمجھنا نہیں چاہیے. وہ غلام نہیں ہے، وہ آپ کا برادر ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، اس کا خونی رشتے سے زیادہ اس کی اہمیت ہے آپ کے لیے. اب جب کسی پیر صاحب کو ضرورت سے زیادہ عزت مل جائے نا تو پھر وہ ہر شے کو اپنا غلام سمجھتا ہے. ہمیں ایسی عزت نہیں چاہیے کہ جس سے ہمارے اندر غرور و تکبر پیدا ہو. یاد رکھو دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام کو کیا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ ایک غرور و تکبر نے. اچھا غرور و تکبر تمہیں پتہ نہیں چلتا تمہیں کب صلاحیت کر جاتا ہے. تم سمجھتے ہو تم حق پر ہو، لیکن تمہارے اندر وہ ایسے صلاحیت کر جاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تمہیں گمراہ کر دیتا ہے. غرور تکبر یہ ہوتا ہے کہ بس میں انا، کہ بس میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ صحیح ہے. بس اگر کوئی مولوی کہہ رہا ہے بھائی تم نے غلط بات کی، نہیں بھائی کیسے غلط بات کی، میں ہوں، وہ دلیلیں دینا شروع کر دے تو یہاں سے غرور اندر شروع ہو جاتا ہے. انا کب ختم ہوتی ہے؟ جب کوئی تمہارا بھائی، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی بھی آپ سے کہے نا کہ حضرت آپ نے ایسی گفتگو کی، تھوڑی سی احتیاط کریں. اس نے جی حضرت میں احتیاط کرتا ہوں، اس نے وہ گفتگو ڈیلیٹ کروا دی. یہ اس کے اندر انا اس کا مطلب نہیں ہے، اس کے اندر غرور نہیں ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے. اور دوسری چیز لالچ. یہ دو چیزیں اپنے ذہن و دماغ سے نکال دو تو انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا بھی کامیاب، عملیات میں بھی کامیاب. آج کی ٹرانسمیشن صرف آپ سے اپنے ساتھ جوڑے رکھنا تھی اور آپ کو پورا سمجھانا تھا کہ ہم کس طریقے سے کریں گے. اور الحمدللہ ہمارے جو لیول 1 لیول 2 ہے وہ ہمارا بدھ والے دن ہوتا ہے. اب میرا شیڈول دیکھو آپ اس ننھی سی جان کا، کہ بدھ والے دن لیول 1 اور لیول 2 ہے، سیٹرڈے والے دن لیول 3 ہے، سنڈے والے دن ہماری تربیتی نشست ہے، منڈے والے دن حکمت کا سلطان ہے، عملیات کا سلطان ہے، اور پھر منگل والے دن ہمارا حکمت کا سلطان ہے، دا وے آف نیچرل، اور پھر ہمارا گیو اینڈ ٹیک ہے. مجھے بتاؤ، مجھے صرف ایک دن 2 دن مل رہے ہیں، اس میں بھی مجھے اپنے کلینک جانا ہے. یہ سب کچھ کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ صرف آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا. میں نے اگر کسی ایک گھرانے کا بھی میں نے اگر ایسا کر دیا نا کہ وہ خود کفیل ہو گیا تو یقین جانو میری جتنی بھی میں نے عبادتیں کی نا اس سے بہتر ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، عبادتیں کرنے سے تمہیں جنت ملے گی، لیکن لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا اور لوگوں کے مسائل کا حل کرنا، ان کے لیے رزق کے وسائل بڑھانا، آئی بس سمجھ میں، تو اس سے تمہیں تمہارا رب ملے گا. میں یہ نہیں کہتا ساری عبادتیں چھوڑ دو، نہیں، عبادتیں بھی کرو اور یہ کام بھی کرو. جنت کی لالچ میں رہ کے کوئی عبادت نہ کرنا. عبادت بھی کرو تو رب کے لیے کرو، جنت کے لیے نہیں. بس یاد رکھنا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی اگر بھوک سے مر جائے نا تو تم سے بھی پوچھا جائے گا. اگر تمہارا پڑوسی کفر سے مرتا ہے نا تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اگر بھوک سے مرتا ہے نا تو تم سے پوچھا جائے گا.
کیونکہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. یا پڑوسیوں کی تو دور کی بات، بھائیوں کو نہیں پوچھتے، بہنوں کو نہیں پوچھتے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے وقت اور ایسے حالات سے محفوظ رکھے، تو ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا شیڈول آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس خوشی میں شریک رہے، میرے ساتھ شریک حال رہے اس معاملات میں بھی. تو آپ لوگ میرے ساتھ دنیا میں بھی ساتھ ہیں، انشاءاللہ سلسلے کی تعلیمات میں بھی ساتھ ہیں، روحانیت کی تعلیمات میں بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آگے کے سفر میں بھی الحمدللہ ہم اور آپ ساتھ ساتھ ہیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.